السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرب قیامت کی نشانیاں علامات صغریٰ، اس ٹاپک پہ ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے علامات صغریٰ کون کون سی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بعثت اور قیامت دونوں اس طرح قریب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں کلمہ شہادت اور درمیانی انگلی کو اونچا کر کے اشارے سے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی قرب قیامت کی علامت ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے 6 نشانیاں یاد رکھنا، جن میں سے ایک میری وفات ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ چاند کا پھٹنا بھی علامات صغریٰ میں آتا ہے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چاند کا پھٹنا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ سورۃ قمر آیت نمبر 1 میں اللہ فرماتے ہیں، قیامت قریب آ پہنچی اور چاند پھٹ گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی نشانی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چاند کا پھٹ جانا دکھایا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کی نشانی کے طور پہ معجزہ طلب کیا تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی اطلاع دی۔ اس معجزے کو اہل مکہ کے علاوہ دنیا کے بعض دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کی روایت درست نہیں ہے۔ قیامت کے قریب علماء کی اموات ہوں گی، جاہل لوگ مفتی بن کر لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ دین کا علم بندوں سے چھین کر ختم نہیں کرے گا، بلکہ علماء کی موت سے دین کا علم ختم کر دے گا، حتیٰ کہ جب ایک عالم نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے، ان سے مسئلے دریافت کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اچانک موت کا فتنہ، قیامت سے پہلے اچانک موت کے واقعات کثرت سے ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب پہلی رات کا چاند بڑا نظر آئے گا، لوگ اسے دوسری رات کا چاند کہیں گے۔ مساجد کو راستہ بنا لیا جائے گا، یعنی لوگ مسجد سے گزریں گے یا اس کی زیارت کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، اور اچانک موت عام ہو جائے گی۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ اور آج ایسے ہی ہے، نکاح مساجد میں کر لیتے ہیں، فوٹو شوٹ کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں اور جو ہے فوٹو شوٹ کرنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں، کسی کو نماز کی فکر نہیں ہوتی۔ اور جو ہے جو ہمارے پاکستان میں بھی کئی مساجد ایسی ہیں جہاں ٹائم لینا پڑتا ہے مساجد میں جانے کے لیے۔ اب دیکھ لیں، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ نماز پڑھنے تو مسجد نہیں جائیں گے، اپنے جو ہے تقریبات کے ایونٹس کرنے کے لیے مساجد میں جائیں گے۔ اور اچانک موت کا فتنہ، اور آج دیکھیں جو ہے اچانک موت کا فتنہ بھی بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ علم دین کی اشاعت، قیامت سے قبل علم دین کی اتنی اشاعت ہوگی کہ دنیا کے کونے کونے میں اسلام پہنچ جائے گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں تک گردش لیل و نہار پہنچتی ہے۔ اللہ کوئی مٹی کا گھر یا خیمہ ایسا نہیں چھوڑیں گے جہاں یہ دین داخل نہ ہو۔ یہ دین عزت والوں کی عزت میں اضافہ کرے گا اور ذلیل لوگوں کی ذلت میں اضافہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے ساتھ عزت والوں اور اس کے ماننے والوں کو مزید عزت دے گا، اور ذلیل لوگوں کو اللہ تعالیٰ کفر کے ساتھ مزید ذلیل کرے گا۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جیسے آپ جانتے ہیں آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، اور کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اپنی بات جو ہے نہ پہنچائی جا سکے، اور دین کا علم بھی کونے کونے میں جو ہے پہنچ سکتا ہے اس انٹرنیٹ کی وجہ سے۔ برکت کا اٹھ جانا، قیامت کے قریب بارشیں کثرت سے ہوں گی لیکن نباتات پیدا نہیں ہوں گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر بارشیں بہت زیادہ ہوں گی لیکن زمین کوئی چیز نہیں اگائے گی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قحط یہ نہیں ہے کہ تم پہ بارش نہ ہو، بلکہ قحط یہ ہے کہ بارش خوب برسے،
لیکن زمین کوئی چیز نہ اگائے، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ اب ان دونوں احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا بارشیں ہوں گی مگر زمین کوئی نباتات پیدا نہیں کرے گی۔ اب ہم کہتے ہیں نا بارشیں ہوتی ہیں تو سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں، گندم جو ہم کھاتے ہیں وہ پیدا ہوتی ہے، چاول پیدا ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا بارشیں ہوں گی مگر اللہ زمین کو حکم دے گا وہ کوئی بھی نباتات پیدا نہیں کرے گی۔ وقت کا جلدی جلدی گزرنا، قیامت کے قریب وقت تیزی سے گزرے گا، سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹے کے برابر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ وقت جلدی جلدی گزرے گا، سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا اور ہفتہ دن کی طرح گزر جائے گا اور دن گھنٹے کے برابر ہوگا اور گھنٹہ کھجور کی شاخ کے خشک پتوں کے جلنے کے وقت کی طرح گزر جائے گا۔ یہ ابن حبان کی حدیث ہے۔ اور آج ایسے ہی ہے، سال شروع ہوتا ہے ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے اور مہینے کا بھی پتہ نہیں چلتا، تو وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم سب اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔